السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ حبیبنا و نبینا و سیدنا محمد ابن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنے سارے مومن بندوں اور بندیوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق اپنے ملکوں کی حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پسند فرما لے اور ہم سب کو اپنے سے قریب کر لے، شیطان سے دور کر دے، آمین۔ آج کے درس کا عنوان ہے ذکر و اذکار اور دعاؤں کے فائدے، چاہے وہ دعائیں ذکر و اذکار عام حالات کی ہوں یا خصوصی حالات کی ہوں۔ اور اس درس کے انتخاب کرنے یا اس عنوان کے چننے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کافی دنوں سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ درس میں بیٹھنے والے احباب ساتھی لوگ نمازوں کی دعائیں، فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں اور صبح و شام میں پڑھی جانے والی وہ دعائیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، یاد کر لیں۔ اور بہت سارے یاد کرنے والے یاد کیے ہیں، یاد کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں دو طرح سے لاپرواہی محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک لاپرواہی تو یہ کہ اس قیمتی انمول وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ دعائیں یاد کرنے میں کچھ احباب سستی اور لاپرواہی کر رہے ہیں، جو یقیناً نعمت ہی نعمت ہے۔ دوسری طرف سستی اور لاپرواہی یہ ہے کہ دعائیں یاد ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ حکم جاننے کے باوجود، فضیلت جاننے کے باوجود، فائدے جاننے کے باوجود دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر بہت سارے لوگ ان دعاؤں کا اور جن وقتوں میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ذکر و اذکار کے فائدے، عام ذکر و اذکار، عام دعاؤں کے فائدے اور خصوصیت کے ساتھ، ذرا غور سے سنیں گے، خصوصیت کے ساتھ صبح و شام میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے، ذکر و اذکار کے کیا فائدے ہیں، کیا خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ صبح و شام سے مراد، جب بھی کہا جائے صبح و شام کی دعائیں، تو اس سے مراد، صبح سے مراد کون سا وقت ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ صبح سے مراد فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سورہ احزاب کے آیت نمبر 42 میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، اور بکرۃ و اصیلا
بکرا کے معنی ہوتا ہے فجر کے بعد سے لے کے باقی جس سے ہے، لیکن طلوع آفتاب تک، اور شام سے مراد عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، یہی اس کا افضل وقت ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے لوگوں نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء کرام کا یہ بھی فتویٰ پایا جاتا ہے کہ اگر مغرب کے بعد نہ فجر کے بعد دن نکلنے تک نہ پڑھ سکا تو بعد میں پڑھ لے گا، یا مغرب کے بعد نہ پڑھ سکا، مغرب تک نہ پڑھ سکا تو بعد میں پڑھ لے گا۔ لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقت متعین ہے صبح و شام، فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک، اور عصر کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک، انہی وقتوں میں صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں۔ اب اگر کوئی ان وقتوں کے علاوہ وقتوں میں پڑھا تو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے صبح و شام میں پڑھنے کا، اس وعدے کا وہ مستحق نہیں ٹھہرے گا، اس فضیلت کا وہ مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ عام دعاؤں کے پڑھنے کی جو برکت ہے، جو فائدہ ہے، صرف وہی فائدہ اٹھائے گا۔ لہذا صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک، اور عصر کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک پڑھنا چاہیے، جس کو صبح و شام کی دعائیں کہتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے عام طور پر دعاؤں کے پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، یا ذکر، جس کو ذکر کہا جاتا اللہ کی یاد، یا اذکار کہا جاتا اللہ کی یادیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور فائدہ اور اہمیت اگر ہم جان گئے، سمجھ گئے، ہمارا یقین اس پر بن گیا، تو یقیناً ہم عام ذکر اذکار دعائیں بھی پڑھیں گے، اور خاص طور پر صبح و شام کی دعاؤں کے پڑھنے میں چست رہیں گے، سستی سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اللہ کے اذکار عبادات میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ بہت ساری عبادتیں چند جسمانی حرکات کے علاوہ مکمل ذکر و اذکار پر مشتمل ہیں۔ جیسے نماز لے لیجئے تو اللہ کا ذکر، اللہ کے اذکار اور اللہ کی یاد اور دعائیں، یہ عبادتوں میں سب سے عظیم ترین عبادت ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے محبوب عبادت ہے۔ اس دل میں جس میں پکا سچا ایمان ہے، اس دل میں سب سے زیادہ محبت جن عبادتوں کی ہوتی ہے فرائض کے علاوہ اللہ کے ذکر اور اذکار کے، بلکہ ذکر اور اذکار یہ مومنوں کے دلوں کے لیے زندگی اور ان کی روحوں کے لیے نیک بختی اور سعادت ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے اذکار وہ نہر صافی ہے، وہ صاف شفاف پانی والا نہر ہے، جس میں مومن اپنے دلوں کو سیراب کرتے ہیں، جس مومن اپنے دلوں کو، اپنے بدن کو دھلتے ہیں۔ اور مومن جو صحیح مومن ہوں گے، اس دنیا کے اندر بنا ذکر و اذکار، اللہ کے ذکر و اذکار کے خوشگوار اور مناسب زندگی قطعا نہیں گزار سکتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار پر ابھارتے ہوئے اور ذکر و اذکار کے مرتبے اور رتبے اور حیثیت کو، فضیلت کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا، غور سے سنیں گے، وہ آدمی، وہ مرد مومن، وہ مرد عورت، مومنہ عورت جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، زندہ اور مردہ کے مانند ہے۔
زندہ اور مردہ کے مانند ہے، یعنی وہ مسلمان مرد یا وہ مسلمان عورت جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، گویا وہ زندہ دل ہے، ان کا دل زندہ اور باحیات ہے۔ اور وہ مسلمان جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ مسلمان جو اللہ کے ذکر و اذکار سے غفلت برتے ہیں، گویا وہ جسمانی طور پر زندہ ہے لیکن ان کا دل مردہ ہے، وہ مردوں کے مانند ہے۔ یہ ذکر و اذکار کی اہمیت اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار یہ ایسی عظیم ترین نعمت ہے جس کا احساس وہی کر سکتا ہے جس کی زبان نے اللہ کے ذکر اذکار کی چاشنی اور مٹھاس کو چکھ لیا ہے، اور جس نے حسی یا غیر حسی طور پر اس کے پھل اور فروٹ سے فائدہ مند ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی کے ذکر و اذکار وہ ذریعہ ہے، وہ سبب ہے جو انسان کے ایمان کو جلا بخشتی ہے، تازگی بخشتی ہے اور اضافہ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا احسان کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ کا ذکر و اذکار بندے کے تعلق کو، بندے کے رشتے کو رب کائنات سے مضبوط تر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صبح و شام، رات و دن اور دن کے کسی حصے میں خاص طور پہ صبح و شام ذکر اور اذکار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ جو اہل ایمان رب کے حکم پر کان کو کھڑا کر لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور اس پر ایمان اور اس پر یقین کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو۔ اور یقیناً مومن اللہ کی یاد میں لذت محسوس کرتا ہے، مومن کی زبان اللہ کے ذکر و اذکار میں چاشنی محسوس کرتا ہے، مومن کو سکون قلب، راحت جسم اللہ کے ذکر و اذکار میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 42 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہی پاکی بیان کرنے کے لائق ہے اور وہی ذکر کرنے کے لائق ہے جس کے ذکر سے دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، معاشی فائدہ، سماجی فائدہ، اقتصادی فائدہ، اور سب سے بڑا فائدہ جس پر مومن کی نگاہ ہوا کرتی ہے وہ اخروی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر اور اذکار کو سب سے افضل عملوں میں شمار کیا ہے، افضل عملوں میں شمار کیا۔ وہ عمل جو افضل ہے، سب سے افضل ہے، ان عملوں میں سے ایک عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام کو اور ان کے بعد کے سارے امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم، کیا میں تمہیں تمہارے عملوں میں سب سے بہتر عمل نہ بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ کیا تمہارے عملوں میں سب سے افضل اور بہتر عمل نہ بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والے ہیں اور سب سے بہتر عمل ہے، اور تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ بلند اور اونچے درجے والے ہیں؟ تو میں اگر سونے چاندی سے نواز دیا جائے، لال دیا جائے، تو وہ عمل سونے چاندی سے بھی کہیں زیادہ قیمتی اور مفید ہے، اور وہ ایسے عمل ہیں کہ
من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربون، اس چیز سے بھی عمل ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردن، یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی جنگ میں کیا ہوتا ہے، ہم تمہیں دونوں مخالف پارٹیاں ایک دوسرے کی گردنوں کو مارتے نا، یعنی جہاد سے بھی زیادہ عمل ہے، زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عمل کی نشاندہی کرتے ہیں جو عمل سب سے بہتر ہے اور جو عمل رب کائنات کے ہاں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، اور جو عمل رتبے اور حیثیت اور درجات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند کرنے والے ہیں، جو عمل سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل اور قیمتی ہے، بول اٹھے۔ صحابہ کرام نے کہا وما ذاک یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، ان دعاؤں کے ذریعے، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے، چاہے وہ عام دعائیں ہوں یا خاص وقتوں اور خاص جگہوں کی دعائیں ہوں، ان کو پڑھ کر کے رب کی قربت حاصل، اللہ کا ذکر۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یقیناً جو شخص اللہ کے ذکر و اذکار کا پابند ہو گیا، اس کا یہ عمل اللہ تعالی کے یہاں اتنا مقبول ہوگا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ایسا آدمی جو اللہ کے ذکر و اذکار کا پابند ہوگا، وہ دل کا صاف ستھرا ہوگا، وعدے کا سچا ہوگا، اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حدود اور اس کی پابندیوں کا پر کاربند ہوگا، اللہ کے حکموں کو بجا لانے والا ہوگا، اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنے والا ہوگا، اور دنیا سے غفلت برتنے والا ہوگا، آخرت کی طرف متوجہ ہونے والا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کانا یذکر ربہ علی کل حال، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دنیا سے غفلت برتنے والا، آخرت کی طرف متوجہ ہونے والا ہمارا نبی، جن کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے، یہ گھر کے حالات بیان کر رہی ہیں۔ جب گھر کے یہ حالات ہیں تو باہر کے حالات کیسے رہیں گے؟ کہتی ہیں کانا یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا رسول اللہ یذکر ربہ علی کل حال، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر حال میں، ہر پل، ہر سیکنڈ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر کہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے تو سینکڑوں بار استغفار کے الفاظ آپ کے زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے۔ صرف پاخانے میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ورنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں جو ذکر و اذکار اتارے ہیں شریعت کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ ان چند ذکر اذکار کے فائدے اور نفع اور اہمیت اور عظمت اور فضیلت اور برتری سننے کے بعد سرسری طور پر آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں صبح و شام کے دعاؤں کی فضیلت یا اس کا فائدہ، فضیلت نہیں فائدہ بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ ہوشیار قوم ہیں، فائدہ حاصل کرنے میں ہم چوکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فائدے سے مالا مال فرما دے۔ ہم دنیاوی جائز فائدہ حاصل کرنے میں بھی کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں، اور دنیاوی جائز فائدے سے بڑھ کر اخروی فائدے میں تو کوتاہی ذرا برابر ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ عام ذکر اذکار کی کہ فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بزرگوں، اب میں سرسری طور پر صبح و شام کی دعاؤں کے پڑھنے کے فوائد اور لابھ اور فائدے بتلانا چاہ رہا ہوں، اس مقصد کے خاطر کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہن و دماغ دیا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، صحت دیا ہے، عقل و خرد سے نوازا ہے،
اور یہ وقت ایک دن ہم سے چھن جائے گا، اور پھر یہ چھنا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اور یقیناً جو شخص ان دعاؤں کی، صبح و شام کی دعاؤں، جنہیں فجر کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک پڑھ لینا چاہیے، اور عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کا سورج ڈوبنے تک پڑھ لینا چاہے، ان دعاؤں کا جو حریص ہوگا، ان دعاؤں کا جو لالچی ہوگا، ان دعاؤں کا جو پابند ہوگا، اس سے فجر اور عصر چھوٹے پورا کیجیے آگے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہم سب کو بنائے، ہم سب کی اہل اولاد کو بنائے، اور جو شخص جماعت کے ساتھ فجر اور عصر پڑھ لیا، اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی بردین دخل الجنہ، جو ٹھنڈے کے وقت پڑھنے والی دونوں نمازوں کو پڑھ لیا بعض روایتوں میں جماعت کے ساتھ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس سے مراد فجر اور عصر۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو ٹھان لے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر نچھاور ہوتے ہوئے، جو شخص صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کا حریص، لالچی ہو جائے گا، نگہبان ہو جائے گا، وہ فجر اور عصر بھی اچھی طریقے سے پڑھ لے گا۔ پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھ لے گا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت سارے فائدے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لگ بھگ صبح و شام کی دعاؤں کے 40 فائدے ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں، اس لیے میں 40 نہیں ذکر کرتا ہوں، چند اہم انہیں میں سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اور اگر اس میں ہمارا فائدہ ہے تو سننے کے بعد اسے بھلا نہ دیجیے گا، بلکہ آج ہی سے صبح شام کی دعائیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، یا احسا اسلامی سنٹر سے جو کارڈ چھپا ہوا اسے جیب میں رکھیے، اور فجر کے بعد عصر کے بعد پڑھ لیجیے، اور اگر ہم یہ پڑھتے رہے لگاتار تو انشاءاللہ العزیز وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ وہ دعائیں اللہ کا ذکر ہے، وہ دعائیں اللہ کی یاد ہے، وہ دعائیں ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، وہ دعائیں ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ ان دعاؤں سے ہم ہر شر و فساد سے محفوظ رہیں گے، ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے کہ تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو، اور یاد دو طرح سے کہ سر کے ساتھ خیر کے ساتھ، رحمت اللہ بھائی، جسے اللہ یاد کر لے، جسے اللہ یاد کر لے خیر کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، انعام کے ساتھ، اکرام اور احسان کے ساتھ، صبر و تسلی کے ساتھ، حکمت و دانائی عطا کر کے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، تو آئیے صبح و شام کے چند اہم فائدے ہم اور آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے سننے والا بنائے، انہیں سمجھنے والا بنائے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ پہلا فائدہ صبح و شام کی دعاؤں کا، صبح و شام کے ذکر و اذکار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے سب سے عظیم نعمتوں میں سے ہے جس سے بندہ اللہ کی یاد اور اللہ کی تعریف کا حقدار ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص صبح و شام کی دعائیں پڑھے گا، اللہ اسے یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرمائے گا۔ دلیل سورہ بقرہ کے آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، اور ان کی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ سب سے اچھی مخلوق میں حدیث قدسی ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، جو اپنے دل میں ہمیں یاد کرے گا ہم اسے اپنے دل میں یاد کریں گے، اور جو کہیں لوگوں کے بیچ یاد کرے گا مجھے یعنی اللہ کو، تو میں بہترین مخلوق میں جو اپنے پاس یعنی فرشتے ان کے بیچ اس کا ذکر کروں گا کہ فلاں بندہ اس وقت 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے،
فلاں بندہ یہ پڑھا اپنے سامنے موجود فرشتوں کے بیچ میں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے صبح و شام کے ذکر و اذکار کی، جو ہمیں اپنے دل میں یاد کرے گا، اپنے من میں یاد کرے گا، ہم اسے اپنے دل میں یاد کریں گے۔ تو اللہ کی تعلیم مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بدلہ فوراً مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے میرے بھائیوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح و شام کے ذکر اور اذکار پڑھنے سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ چنانچہ صبح و شام کے ذکر اور اذکار، صبح و شام کی دعائیں پڑھنے سے اللہ کی معیت اور صحبت ملتی ہے۔ وہ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ دل کو سکون اور سینہ کھول دیا جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، قلب کو راحت ملتی ہے اور سینہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان، راحت، سکون ملتا ہے۔ ایمان والوں کو کس سے سکون ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر و اذکار سے ان کو سکون اور راحت ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان ملے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، شیطان کے ذکر اور اس کا ساتھ دینے سے بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے، تو دل کو سکون اور دل کو اطمینان ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر و اذکار ایمان والوں کے دل کی غذا، بڑھیا بریانی اور اچھی خوراک ہے۔ اللہ کے ذکر و اذکار، صبح شام کی دعائیں ایمان والوں کے دل کے لیے نہایت عمدہ، پائیدار، لذیذ اور ٹکاؤ خوراک ہیں۔ تیسرا فائدہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انس و جن کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ یقین کر کے سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے، رب کائنات کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انس و جن کے شر اور فساد اور برائی سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ کہ ذکر و اذکار، صبح کے ذکر و اذکار پر کیے گئے جو اجر و ثواب قرآن و حدیث کے اندر ہے، اس کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ یعنی صبح و شام کی دعاؤں کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ ہم لوگوں کو بتلایا ہے، اس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ جیسے بہت ساری دعاؤں میں ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے، یہ دعا پڑھنے سے نیکیاں بڑھا دی جاتی، لکھا دی جاتی ہے، یہ دعا پڑھنے سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس دعا کے پڑھنے سے صبح و شام اس دعا کے پڑھنے سے شیطان سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بندے کے لیے خیرات و برکات اور روزی روٹی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں غربت کا علاج ہے، فقر و فاقہ کا علاج ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی گویا اپنے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھولنے کا سامان ہے، خیرات و برکات کھولنے کا سامان ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرتا، اللہ سے بندے کا اس کا تعلق، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی مسلسل نعمتوں کا وہ بندہ اعتراف کرتا ہے۔ جیسے سید الاستغفار کے اندر ہے، ابو بنعمتک علیہ، گویا صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرنے والا اللہ کا وہ محبوب بندہ جو اللہ کے احسان کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے احسان اور مہربانی کا احساس کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے دل میں مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رشتہ، تعلق
اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے احسان و مہربانی کا احساس یہ مضبوط اور اسٹرانگ اور طاقتور ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے بندے کے دل میں یہ صبح و شام کی دعائیں بندے کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہیں کہ وہ ہر حال ہر آن ہر سیکنڈ اللہ کا محتاج ہے۔ جو صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہے، کیونکہ صبح و شام کی دعاؤں میں ایسی دعا ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، یہ نصیحت دیتی ہے کہ ہر حال میں ہر آن میں ہر پل بندہ کس کا محتاج ہے؟ صرف اللہ کا محتاج۔ اور جو بندہ یقین کے طور پر اس کا احساس کر لے کہ میں ہر حال میں اللہ کا محتاج ہوں، اس کے ہاں بہت ساری اخلاقی و سماجی برائیاں ختم ہو جائے گی، حسد، غرور، گھمنڈ، تکبر، اور اسی طرح سب سے بڑی برائی جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کو سے فریاد کرتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھنے کہ غیر اللہ کا میں کسی کام میں محتاج نہیں ہوں۔ میں کس کا محتاج ہوں؟ اگر محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام کے ذکر و اذکار مصیبتوں کے آنے سے پہلے اور مصیبتوں کے آنے کے بعد، وہ کچھ مصیبتیں ہیں آنے والی ہیں، کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں، آنے والی مصیبتوں کو جو اب تک آئی نہیں ہیں یا آ گئی ہیں ان کے بھگانے کا سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار ہے، مضبوط ہتھیار ہے۔ مصیبتیں ابھی نہیں آئی، بیماریاں ابھی نہیں آئی، بے برکتی ابھی نہیں آئی، دشمنوں کا رعب و دبدبہ ہمارے دل میں ابھی نہیں داخل ہوا، یا آ گئی ہیں، ان کے بھگانے کا سب سے عظیم اور مضبوط ہتھیار ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ یہ صبح و شام کی دعائیں حقیقت میں روح کی غذا ہیں، اور ایک مومن مسلمان جسم کی غذا سے پہلے روح کی غذا کا محتاج ہے۔ جسم کی غذا سے پہلے روح کی غذا کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں خاص طور پر صبح و شام کی دعاؤں سے دل کو سکون اور اطمینان اور آرام، فرحت و مسرت، شادمانیاں اور خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ صبح و شام کی دعائیں اور ذکر و اذکار دنیا اور آخرت کے شر سے، فساد سے محفوظ رکھتے ہیں اور امن و سلامتی کے عظیم اسباب میں سے، دنیا اور آخرت کے ہر شر و فساد سے حفاظت اور دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کے عظیم اسباب میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر بیان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور ہم تمہیں یاد کریں گے، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے یاد ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ صبح و شام کی دعائیں یاد رکھیں، آپ کے گھر سے، آپ کے جسم سے، آپ کے مال سے تعویذ اور گنڈے، کڑے اور چھلے، تانت اور کالے ٹیکے شیطان کو نہیں بھگا سکتے، بلکہ تعویذ اور گنڈے، تانت اور کڑے اور چھلے، جادو وغیرہ یہ شیطان کے کاموں میں مددگار ہیں، بلکہ گھروں سے، کھیتیوں سے، جسموں سے شیطان کو بھگانے والی چیز صبح و شام کی دعائیں ہیں۔ جو شخص پابندی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور شیطان اس سے گھبرایا ہوا ہوگا، شیطان اس سے ڈرا ہوا ہوگا، شیطان کا حربہ اس پر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ دعاؤں کے اندر موجود ہے، کہ گھروں سے شیطان کو بھگاتا ہے اور اسے چکنا چور اور کمزور کر دیتا ہے، اسے چکنا چور اور کمزور کرتا ہے۔ شاید آپ لوگ کے ذہن و دماغ میں ہو، ابو ہریرہ ایک گیہوں کے ڈھیر کی حفاظت کرے، شیطان آ کے پہلے دن چرا لیا، پکڑ لیا، دوسرے دن چرا لیا، پکڑ لیا، تیسرے دن آیا پکڑ کر کے اس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے۔
آیت الکرسی اسی نے بتلایا، آیت الکرسی پڑھ دو اور میں اس میں سے چوری نہیں کر سکتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو شیطان کو صبح و شام کی دعائیں چکنا چور کر دیتی ہے، شیطان کو بھگا دیتی ہے اور شیطان کو لاغر، بے بس اور کمزور کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، 12واں فائدہ صبح و شام کی دعاؤں کا، یہ جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ صبح و شام کے ذکر و اذکار اور دعائیں جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے، غمگین دل میں خوشیاں داخل کرتا ہے، دل کو غم سے، الم سے، ٹینشن سے، حزن و ملال سے ختم کرتا ہے اور دل کو تازگی، فرحت، خوشی دیتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، صبح و شام کے اذکار کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، یہ بندے کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ بندوں کے چہروں کو، وہ بندہ جو صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ آپ خود محسوس کیجئے، آپ خود محسوس کیجئے کہ اگر آپ نے اخلاص و للہیت کے ساتھ سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، نماز کے ذکر و اذکار کیے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں پڑھی اور پھر مسجد سے نکلے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا دکھتا ہے، چاہے رنگ کالا ہو یا گورا ہو، بیمار جسمانی طور پر ہو، کمزور ہو، لیکن چہرہ حسن بسا ہوتا، تر و تازہ رہتا ہے، گلاب کے پھول کی طرح نکھرا ہوا رہتا ہے اور ہر ایمان والا اس کا احساس کرتا ہے۔ تو صبح و شام کی دعائیں، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چہروں کو تازگی عطا کرتی ہیں اور لوگوں کے درمیان اس کا رعب و دبدبہ بیٹھتا ہے۔ رعب و دبدبہ اس لیے نہیں کہ یہ ڈینجر ہے، بلکہ اس کا احترام، اس کی عزت۔ ہر ایمان والا ایسے لوگوں کی عزت کا تک نہیں کرتا ہے، غائبانہ طور پر، حاضرانہ طور پر ایسے آدمی کا رعب و دبدبہ یعنی کہ وقار، ایک عزت، ایک احترام بن جاتا ہے اور سینے کو کشادہ کرتا ہے اور ایمان کو جلا، طاقت اور روشنی بخشتا ہے۔ میرے بھائیوں، صبح و شام کے فائدوں میں سے 12واں فائدہ یہ، بندے کو اللہ کی محبت، اس کی رضامندی، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے۔ ایسا بندہ جو صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، اسے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رضامندی ملتی ہے، اللہ کی مدد اور رحمت ملتی ہے اور نیک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے اور کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ انہی کامیاب لوگوں میں سے ہم لوگوں کو، ہمارے بال بچوں کو بنائے جنہیں نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، جنہیں اچھے کام کرنے کی، خیر کے کام کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ 15واں فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کے ساتھ خوشگمانی عطا کرتا ہے۔ صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام کے ذکر و اذکار بندے کو یہ تعلیم دیتی ہوں، اپنے رب سے خوشگمان رہا، اپنے رب کے بارے میں تو خوشگمان رہا اور تو اچھا گمان رکھ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ جو میرے بارے میں جس طرح گمان رکھے گا اسی طرح وہ پائے گا۔ گمان رکھتا ہے بندے پر۔ میرے بھائیوں، آدمی نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آدمی نے پڑھا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی اور عافیت چاہتا ہوں۔ جو بندہ مومن بندہ ہوگا یہ دعا پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے خوشگمان ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اچھی گمان رکھے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے حی و عیال کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ مجھے ضرور ادا کرے گا۔ اس پر بندے کو مکمل توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ یعنی صبح و شام کی دعاؤں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ دلاتا ہے، بھروسہ دلاتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے،
یہ بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اس کے دل میں احساس دلاتے تھے کہ بندہ ہر حال میں ہر آن میں اپنی طاقت پر نہیں، اپنی جوانی پر نہیں، دنیا کے اپنے اسباب و وسائل پر نہیں، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن کامیابی اور ناکامیابی کے بارے میں کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، تو بندے کے دل میں اللہ کے تعلق سے خوشگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس بات پر بندے کا مکمل یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کا بہترین عمدہ پاسباں، رہنما، نگہبان اور حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ باقاعدہ دعاؤں کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دل کو حاضر کر کے، اللہ کا ذکر سمجھ کر کے، اللہ کی یاد سمجھ کر کے، اللہ سے استغاثہ اور استعانت کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھے گا تو ان نعمتوں سے وہ مالا مال ہوگا۔ 16واں فائدہ جو بہت بڑا فائدہ ہے صبح و شام کی دعاؤں کے پڑھنے کا، یہ بندے کو نفاق جیسی بری عادت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صبح و شام کے ذکر و اذکار، صبح و شام کی دعائیں مومن بندوں کے دلوں میں منافقت نہ آنے دیتا ہے، اور منافقت کسی بھی مومن کو پسند نہیں، کیونکہ وہ سب سے گھٹیا اور بیکار چیز ہے۔ کیونکہ مومن اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اور منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے۔ کب یاد کرتے ہیں؟ جب ان کی کوئی خود غرضی ان کے اندر پائی جاتی ہے، مطلب پرستی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ مومن اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ مومن اللہ کے حکم کے کاربند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ منافق اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت ہے تو یا اللہ یا اللہ، اور جب خوشی رہے، نعمت میں رہے تو اللہ کو بھولے رہے۔ یہ منافقوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، صبح و شام کی دعاؤں کا ایک فائدہ یہ ہے، 17واں فائدہ، یہ جنت کے پودے ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں یہ جنت کے پودے ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں جنت کی موتیاں ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں جنت کی اینٹ ہیں۔ یہ سخت دلی کو ختم کرتے ہیں، سخت دل کو نرم اور موم بناتے ہیں، چہروں آنکھوں سے سستی پسماندگی کو ختم کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں جسم کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر صبح شام کا دعاؤں کا ایک فائدہ ہے کہ جسمانی طور پر جو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں، یہ جسم کو سستی سے چستی میں بدل دیتے ہیں، لاپرواہی میں بدل دیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، آپ اندازہ کر لیجیے، آئے فجر کی نماز پڑھنے، فجر کے بعد تھوڑی سی سستی آئی کہ چلو یار تھوڑا سو لے، لیکن اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، صبح کی دعاؤں میں مشغول ہو گئے، اور دل کو حاضر کرے، مسجد سے نکلیں گے نیند کہاں گئی، سستی کہاں گئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جسم کو مدد کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کام ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ ادا کر لے جائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، صبح شام کا 19 نمبر فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں پر جیت، فتح و نصرت حاصل کرنے کے بہت بڑے ذریعوں میں سے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فتح دیتا ہے، جیت دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ اور 20 نمبر فائدہ یہ ہے، یہ دعائیں پڑھنے والوں کے لیے مصائب مصیبتوں کے وقت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ صبح شام کی دعائیں جو شخص پڑھتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئے تو اس پر مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اس پر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اس پر مصیبت کیوں نہ آسان ہو جائے گی؟ وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اور جب بندہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس سے یاد کرنے لگتا ہے۔ کیوں نہیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے میرے بھائیوں؟ 20واں فائدہ ہے، یہ دعائیں پڑھنے والوں کے لیے مصائب کی معاون ہوتی ہیں۔ 21واں یہ ہے کہ یہ سکون، راحت اور فرشتوں کے پر بچھانے کے اسباب۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ملتی ہے، مہربانی ملتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ 22 نمبر فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، صبح شام کی دعاؤں کا 22 نمبر فائدہ یہ ہے
کہ جنت میں داخلے کے اسباب اور جہنم سے نجات کے اسباب ہیں. جنت میں داخلے کے اسباب اور جہنم سے نجات کے اسباب. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ سے استغاثہ کر رہا، اللہ سے استعانت کر رہا، اللہ کی تعریف کر رہا، اللہ پر اپنے توکل کو جگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو اللہ اس کی یاد میں لگ جاتا ہے میرے بھائیوں. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرنے والا مومن مرد یا مومنہ عورت ہر شر اور ہر دلی وسوسے سے بچے رہتے ہیں. ہر شر سے، ہر برائی سے اور ہر دلی وسوسے سے بچے رہتے ہیں. کوئی انسان اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی جنات اسے تکلیف نہیں پہنچاتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کر دیا ہو؟ مقدر کر دیا ہو. اس سے دل کی صفائی اور ایمان کو قوت و طاقت ملتے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں. یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو جوڑ دیتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، عام ذکر و اذکار کے بارے میں اور صبح و شام کی دعاؤں کے بارے میں علماء کرام نے کیا لکھا ہے، جو اپنے زمانے کے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ولی صفت، دین کی خدمت کرنے والے تھے، انہوں نے لکھا ہے. چنانچہ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صبح و شام کی دعائیں خود کے مانند ہیں. خود جانتے ہو؟ خود جانتے ہیں؟ سینے پر یا سر پر دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، جو بھی آپ کے لیے خود اس کو کہا جاتا ہے. دشمن کے حملے سے، وار سے، تلوار سے، گولی سے سینے پر، باڈی پر اور سر پر اس کو باندھا جاتا ہے. علامہ ابن القیم کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، صبح و شام کی دعائیں خود کی طرح ہے، جو جو خود موٹا ہوگا، ہیلمٹ کہہ لیجیے، جو جو خود ہیلمٹ موٹا ہوگا وہ خود پہننے والا دشمن کی گولی، تیر اور تلوار سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ خود کی مضبوطی، خود کے مضبوطی کے حساب سے جتنا خود مضبوط ہوگا اتنے ہی جو جو گولی دشمن کی اس خود پہ لگے گا وہ خود سے گولی واپس ہو کر کے کدھر چلی جائے گی؟ دشمن ہی پہ چلی جائے گی. آپ ایک سخت دیوار پر گلیل سے گولی ماریے، اگر گولی دیوار مضبوط ہے، خوب مضبوط ہے، تو آپ کی گولی پلٹے گی اور آپ ہی کے آنکھ کو پھوڑے گی. سبحان اللہ. تو جتنا ہمارا صبح و شام کی دعائیں پڑھنے میں دل لگے گا، اخلاص ہوگی، اخلاص ہوگا، اور جتنی ہی پابندی رہے گی اتنے ہی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، چاہے وہ شیطان دشمن ہو، چاہے وہ انسان دشمن ہو، چاہے اپنا دشمن ہو یا پرایا دشمن ہو، چاہے اپنا حاسد ہو یا پرایا حاسد ہو، چاہے اپنا نظر بد لے کر کے آنے والا ہو یا پرایا نظر بد لے کر کے آنے والا ہو، جتنا ہی صبح و شام پڑھنے والی دعاؤں پر ہمارا یقین ہوگا، ہمارے اندر اخلاص پایا جائے گا، ہمارے دل حاضر ہوں گے، اور جتنے ہی ہم پابندی سے، چابک دستی کے ساتھ، چستی کے ساتھ عبادت سمجھ کر کے، اللہ کا ذکر سمجھ کر کے پڑھیں گے، اتنا ہی ہمارے جسم کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت، ہماری اولاد کی حفاظت، ہماری کھیتی باڑی کی حفاظت اللہ تعالیٰ انسان اور جنات، دوست و دشمن سب کے سر سے محفوظ رکھے گا. میرے بھائیو ساتھیو، علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، علامہ ابن عثیمین جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم تھے قسیم کے، رحمہ اللہ رحمت واسعہ، علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں دل کے حاضری کے ساتھ، یعنی پڑھتے وقت کی زبان چل رہی ہے اور ادھر ادھر دل حاضر ہے. مثال کے طور پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دل کی حاضری زبان سے اخلاص کے ساتھ جاری رہے اور دل بالکل ہر جانب سے بالکل حاضر ہو. تو علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں دل کی حاضری کے ساتھ صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا حفاظت اور بچاؤ میں، صبح و شام کی دل کی حاضری کے ساتھ صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا حفاظت میں اور بچاؤ میں
یاجوج ماجوج کے لاٹ کے مانند ہے۔ ایک لاٹ ہے نا جو یاجوج ماجوج ڈیلی کھودتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ جس دن انشاءاللہ کہہ لیں گے وہ کامیاب، تو مضبوط لاٹ ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں دل کی حاضری کے ساتھ صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا یاجوج و ماجوج کی لاٹ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اور ابن الصلاح نے کہا ہے کہ صبح و شام کی نماز کے بعد کی سوتے وقت کی دعاؤں کی پابندی کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالی پابندی کرنے والوں کے دلوں میں اللہ کی یاد جاگ جاتی ہے، اللہ کی یاد جاگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کتنا محسوس مثال دیا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مورخ تھے، محدث تھے، حدیث کے اصول لکھنے والے تھے۔ البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن کثیر جن کی عظیم ترین کتاب ہے۔ سنو، ٹھنڈی کا موسم آ رہا نا، ٹھنڈی کا موسم آ رہا نا، کیا خریدنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے؟ کوٹ، چسٹر، موزے، انار۔ اسلم صاحب ابھی سے خرید رہے گھر والوں کے لیے کوٹ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، دعاؤں کے کوٹ پہنو، دعاؤں کے کوٹ پہنو تاکہ تمہیں انسانوں اور جناتوں کے شر اور برائی اور فساد اور فتنے سے بچا سکے۔ کوٹ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہم پہنتے ہیں سردی میں، تو دعاؤں کے کوٹ پہنو تاکہ ہر ایک کے شر و فساد سے تم بچا سکو۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ اپنی روحوں کو استغفار کی چادر میں لپیٹے رکھو، دعاؤں کے کوٹ پہنو، اپنی روحوں کی استغفار یعنی استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، استغفار کی چادر میں لپیٹے رکھو تاکہ تمہارے رات و دن کے گناہ مٹا دیے جائیں، تاکہ تمہارے رات و دن کے گناہ مٹا دیے جائیں میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ صبح و شام کے بہت سارے دعاؤں کے بہت سارے فائدے ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ وقت کے حساب سے بیان کیا، اس گزارش کے ساتھ، اس آرزو و تمنا کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح و شام کی دعاؤں کی یاد کرنے یا پڑھ لینے اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، دعا عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت کی انمول نعمت ہے، لہذا اس میں پابندی نہ کرو، یاد کر لو یا کارڈ میں دے دے کے جیب میں رکھے رہو، اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کو پڑھ لو۔ یہ عبادت ہے جس کے فائدے ہم اور آپ نے سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ پنج وقتہ نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کی دعاؤں کے علاوہ سونے کے وقت کی دعائیں، کھانے کے وقت کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کے وقت کی دعائیں، پاخانے میں جانے کی دعائیں، پاخانے سے نکلنے کی دعائیں، بازار میں جانے کی دعائیں وغیرہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔